ہے فالذین آمنوا بہ، پس وہ جو ایمان لائیں اس نبی پر، وعزروہ اور اس کی تعظیم کریں، ونصروہ اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور اور پیروی کریں اس نور کی، الذی انزل معہ وہ جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون تو یہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد نبی کی تعظیم کا ذکر فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، بس وہ جو اہل کتاب اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، اور یہاں تو مدد والا معنی بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ آگے خود فرما رہا ہے ونصروہ اور اس کی مدد کی، تو خالصتاً عزروہ جو ہے تعظیم والے معنی کے لیے ہے کہ جو ان پر ایمان لائے اور ان نبی کی تعظیم کی اور ان کی پھر دین کے سلسلے میں مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فلاح و کامرانی کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر معاذ اللہ غیر اللہ کی تعظیم شرک ہوتی تو اس پہ فلاح و کامرانی کی بشارتیں کوئی دی جاتی، اس پہ تو جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی، لہذا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالی پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور تم اس کی تعظیم کرو، وتوقروہ اور اس کی توقیر کرو، وتسبحوہ اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ واصیلا صبح اور شام۔ تو یہ جو وتعزروہ اس کی تعظیم کرو، تو ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں، پیچھے ہے باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تو اس کا مرجع یعنی اس ضمیر سے مراد ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا یا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو اور اس کی ثنا بیان کرو صبح اور شام۔ دونوں مفہوم اخذ ہو سکتے ہیں، مفسرین نے دونوں پر کلام کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ یہ جو ہو، ہا، ہوا، ہم، ہیا یہ ضمیریں کہلاتی ہیں اور غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ جب ایک عبارت میں مثلا لکھا ہوا ہے ہوا، جیسے قل هو اللہ احد ہوا، تو اس ہوا سے یا کوئی بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے غائب کی ضمیر، اس سے کوئی نہ کوئی ذات مراد ہوگی۔ پیچھے اگر بہت ساری ذاتوں کا تذکرہ ہو تو نحوی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے قریب اس ہوا کے یا ہیا کے سب سے قریب ترین جو پیچھے ذات ذکر کی گئی اسے مراد لینا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر۔ پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد رسول کا، اس کے بعد فرمایا وتعزروہ اور تم اس کی تعظیم کرو۔ تو اب یہ ہو ضمیر سے مراد کون ہوگا، اللہ تعالیٰ یا رسول؟ تو پہلے جو قریب ترین ذکر اس ضمیر ہے وہ رسول کا تذکرہ ہے، تو یہاں رسول مراد لینا افضل اور اولا ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو، تو تعظیم باری تعالیٰ یہ تعظیم الہی کے منافی یا خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 8 میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو منافقین مدینہ تھے یہ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، جب واپس آ رہے تھے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں پہنچیں گے، ہم عزت والے ہیں معاذ اللہ، اور یہ نبی سمیت جتنے لوگ ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لوگ حقیر اور کمتر ہیں، انہوں نے تو ذلیل کا لفظ استعمال کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم عزت والے ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ یقولون وہ منافقین کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ کہ اگر ہم مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو ضرور نکال دیں گے اس میں سے عزت والے ذلیل لوگوں کو، یعنی اپنے کام عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لیے بھی عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ اللہ کے لیے بھی عزت ہے، رسول کے لیے بھی عزت ہے اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور تعظیم کو غیر اللہ کے لیے ثابت فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 139 بیان کی تھی سب سے پہلے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت میں باہم ٹکراؤ سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی ہے، اور وہاں فرمایا جمیعہ کے لفظ کے ساتھ کہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ کس طرح ان میں ربط پیدا کریں گے؟ تفسیر کبیر فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے کہ ھذا یہ والی آیت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا كالمناقض لقوله تعالی وللہ العزت ولرسولہ والمؤمنین، یہ بظاہر ٹکرانے والی ہے اللہ تعالیٰ کے اس والے قول کے کہ وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین، اس سے ٹکراتی ہے۔ قلنا تو ہم یہ کہیں گے، اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ القدرۃ الکاملۃ للہ کہ قدرت کاملہ تو اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی عزت پر جو قدرت حاصل ہے وہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے فَبِإِقْدَارِهِ صَارَ قَادِرًا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قادر کرنے کی وجہ سے قادر ہوتا ہے، وَبِإِعْزَازِهِ صَارَ عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ کے اسے معزز بنانے کی وجہ سے وہ معزز ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَالْعِزَّةُ الْحَاصِلَةُ لِلرَّسُولِ علیہ الصلاۃ والسلام وَلِلْمُؤْمِنِينَ تو عزت وہ جو رسول کو حاصل ہے اور مومنین کو حاصل ہے، لم تحصل الا من اللہ تعالی وہ اللہ تعالی کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ فکان الامر عند التحقیق تو تحقیقی طور پر پھر یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ ان العزت جمیعا للہ کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ تو بڑا پیارا اصول بیان فرمایا یہ تفسیر کبیر میں آیت کے تحت گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول کی تعظیم کرو گے، مومنین کی تعظیم کرو گے اور ان مقامات کی تعظیم کرو گے جن مقامات کو کسی اللہ کے محبوب بندے سے نسبت حاصل ہے، تو اصل میں اللہ ہی کی تعظیم کرو گے، اس لیے کہ ان کو جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اور میں اس کو ایک عقلی لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اپنے مالک کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اب آپ کے مالک نے کہا کہ یہ میں ایک سپروائزر آپ پہ مقرر کر رہا ہوں، سمجھ لو یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ جو کچھ بیان کرے گا میرا ہی حکم ہوگا، جس سے روکے گا وہ میرا ہی حکم ہوگا، تمہیں بات ماننی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب بتائیے اگر کوئی سپروائزر کی توہین اور تحقیر کرے گا تو کس کی کر رہا ہے؟ اصل میں مالک کی کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کی تعظیم کرے گا تو کس کی تعظیم کر رہا ہے؟ مالک کی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو مقرر فرمایا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عزت عطا فرمائی، مومنین کو عزت عطا فرمائی، تو اگر ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں تو اصل میں اللہ ہی کی تعظیم کر رہے ہیں، اور ان کی تعظیم باری تعالیٰ کے منافی نہیں ہوگی۔ اس پر سلسلہ کلام انشاءاللہ بہت زیادہ جاری رہے گا، ہم اس موضوع کو بھی زیر بحث لائیں گے، ضرور لائیں گے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر تعظیماً لایا جائے، اور یقیناً تعظیماً نہیں آ سکتا ہے، تحقیراً تو نہیں آ سکتا، تو کیا نماز میں فرق پڑے گا، اور کیا اس سے انسان شرک کا مرتکب تو نہیں ہو جاتا؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر تفصیلی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔